بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل بنائے کعبہ کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی، تو کل تو کعبے کی تاریخ بیان ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ کو بنایا تھا جہاں کعبہ ہے، اور اس وقت زمین و آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ نے کعبے والی جگہ کو بنایا تاکہ فرشتے ادھر میری عبادت کریں، طواف کریں۔ اور یہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی۔ میں نے فرمایا کہ سب سے پہلے دنیا میں جو میرا گھر تیار ہوا، لوگوں کے لیے مقرر ہوا عبادت کے لیے، تو وہ ہے جو مکہ ہے۔ مکہ اور مکہ کا ایک معنی جو مکہ یعنی مکہ ہے، بیت اللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بنایا جہاں بیت اللہ کی عمارت بعد میں بنی، زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، اور فرشتے اس کا طواف بھی کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد جب 2000 سال بعد زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بہت بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء مفسرین نے ارب سال کا لکھا ہے، جب زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو پھر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر، اور اس کے بعد پھر وہ طوفانی نوح کا شکار ہوا، اور آدم علیہ السلام کے بعد بھی اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ مفسرین کے الفاظ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد بھی اس کی تعمیر ہوتی رہی، لیکن پھر جب نوح علیہ السلام طوفان کا شکار ہوا، اور اس کے بعد یہ کسی اور وجہ سے یہ بیت اللہ جب منہدم ہوا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ کل کی آیات میں تو یہاں تک تاریخ ذکر ہوئی تھی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تاریخ مکہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کے بارے میں آتا ہے کلاب بن قصی۔ پھر جب یہ عمارت بوسیدہ ہو گئی تو انہوں نے تعمیر کی، اور پھر جب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی، آپ کی 65 سے 5 برس پہلے، تو اس وقت اس کی عمارت بھی بالکل بوسیدہ ہو گئی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ تو اس وقت رؤسائے قریش نے چندہ کیا، اور انہوں نے کہا اس پہ ہم اپنا حلال مال لگائیں گے، حلال کمائی لگائیں گے۔ تو انہوں نے اس کے لیے چندہ کیا اور اس سے اس کو بنایا، لیکن وہ چندہ اتنا کچھ ہوا کہ اس سے حتیب جو جگہ ہے وہ باہر رہ گئی، وہاں تک تعمیر نہیں ہو سکتی تھی۔ تعمیر اگر وہ بڑی کرتے، وسیع کرتے، تو پھر میرا پیسہ کم تھا اس کے لیے۔ انہوں نے حتیب کے نام سے جو جگہ ہے، یہ حصہ بیت اللہ سے باہر رکھا، اور ظاہر ہے پھر حجر اسود رکھنے کا جھگڑا پیدا ہوا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے فیصلہ فرمایا، اور جھگڑا ٹل گیا، لوگوں نے اس فیصلے کو سرداروں نے سراہا بھی۔ آپ کی 65 سے 5 سال پہلے جب آپ کی عمر 35 برس تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی کہ یہ جو کعبہ ہے اس کو میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ بنا دوں، بڑی چاہت تھی۔ لیکن ایک تو سرمایہ نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، اور دوسرا جو حدیث میں جو الفاظ میں نے خود پڑھے ہیں، وہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ کہیں گے کہ انہوں نے تو ہمارے کعبے کو بھی معاف نہیں کی،
ہمارے کعبے کو بھی معاف نہیں کیا، اس کو بھی گرایا، اور جو پہلے جس طرح بنا ہوا تھا اس نے پھر تبدیلی کی. تو کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ اسلام سے پھر نہ جائیں، اسلام سے پھر نہ جائیں. رسول کی چاہت ہونے کے باوجود آپ نے اس عمارت کی توسیع کو اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنانے کو نہیں چھیڑا، چاہنے کے باوجود. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کہ مجھے یہ اگر ڈر نہ ہوتا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، ابھی نئے نئے اسلام میں آئے، اور فتنہ یہی تھا، وہ کہیں گے نا تو بیت اللہ کو بھی معاف نہیں کیا، وہ بھی گرا دیا، حالانکہ بہت پہلے سے وہ اس طرح آتا رہا ہے. اور بیت اللہ سے لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. پھر مطلب لوگ یوں کہیں گے اللہ کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا، اللہ کو گھر کا گرا دیا. اللہ کے اس طرح وہ جو بدتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے جو ہے نا وہ چیزیں دین میں پیدا کرنے والے لوگ، وہ اس قسم کی جو ہے نا وہ پھر باتیں کرتے ہیں. اللہ کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا، اللہ کے گھر کو گرا دیا، اللہ کے گھر کو گرا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ. پھر عبداللہ بن زبیر کی جب حکومت آئی، یزید جب مرا یزید، اور یزید کے مرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو اللہ نے ان کو حکومت دی. حجاز پہ، مکہ، مدینہ، طائف اور حجاز پر ان کی کیا تھی حکومت تھی. 9 سال تک انہوں نے حکومت کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، 9 سال. تو انہوں نے بیت اللہ کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، غیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، ان سے جو ہے نا وہ حدیث ان کو پہنچی ہوگی. تو انہوں نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ تعمیر کی. ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کی تھی 2 دروازے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک دروازہ نکلنے کے لیے، اور بیچ میں یہ حتیم کے نام سے جو جگہ ہے جو باہر ہے آج کل، یہ جگہ بھی بیچ میں شامل کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تعمیر کی جو اس میں یہ جگہ شامل تھی، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ جگہ شامل کی. لیکن پھر جب مروان بن حکم کی حکومت آئی اور حجاج بن یوسف اس کی طرف سے گورنر تھا، اس نے چڑھائی کی مکے کے اوپر، تو اس نے دوبارہ جو ہے نا بیت اللہ کو گرا کے وہ آج کل جو موجودہ شکل ہے حتیم بیت اللہ سے باہر ہے، تو اسی طرح جو ہے نا دوبارہ بنایا اس کو. پھر جب حضرت حضرت ہارون الرشید بادشاہ کی حکومت تھی، علماء کی قدر کرنے والے بنو عباس میں سے تھے، تو انہوں نے جب ارادہ کیا کہ میں دوبارہ جیسے رسول اللہ کی چاہت تھی اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ تھی یہ عمارت، میں اس طرح بنا دوں، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے منع کیا. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کا گھر جو ہے نا لوگوں کے لیے کھڑوال بن جائے گا، لوگوں کے لیے کھلونا بن جائے گا، اور لوگ جو ہے نا وہ کیا کریں گے، اس کے ساتھ کھیلیں گے، اور اس طرح آپ نہ کریں. تو انہوں نے اس طرح کرنے نہیں دیا. پھر یہ جو ترکی سلطنت تھی، ترکی سلطنت کے ایک بادشاہ، ایک امیر مراد علی خان، اس نے پھر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی. اگرچہ حتیم اسی طرح باہر ہے، لیکن اس نے جو ہے دوبارہ اس کی تعمیر کی. تفسیر دروس القرآن والے کے مطابق موجودہ جو تعمیر ہے یہ اسی سلطان مراد علی خان کی ہاتھوں کی جو ہے تعمیر کردہ تعمیر، اس کے بعد اس کو کسی نے چھیڑا نہیں. ہاں یہ جو حرمین سعودیہ کے بادشاہ ہے، ان لوگوں نے حرمین شریفین کی خدمت کی، لیکن توسیع کے اعتبار سے بڑی خدمت کی. اور حاجیوں کو عمرہ کرنے والے ہوں، حج کرنے والے ہوں، تو ان زائرین کی جو نا ان زائرین کو بڑی سہولتیں دی انہوں نے، بڑی سہولتیں دی، اور حرمین شریفین میں انہوں نے بڑی توسیع کی. لیکن موجودہ جو بیت اللہ ہے یہ سلطان مراد علی خان کی جو ہے نا وہ تعمیر کرنا ہے. ترکی کی بھی حکومت خلافت رہی، بلکہ ٹھیک ہے اس طرح خلافت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی حکومت تھی خلافت کے نام سے. تو 400 سال تک جو ہے نا یہ حکومت تھی، 400 سال.
اور انہوں نے تقریباً پوری دنیا پہ، یہاں تک کہ گوروں پہ بھی حکومت کی، پوری دنیا پہ حکومت کی. آخر یا گورے جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، بے بس تھے، لیکن آخر پھر گورے سازشی تو ہیں، انہوں نے سازشیں کر 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 کے کس طرح پہلے کی حکومت کو کمزور کیا، ان میں کمزوریاں آ گئی، اور پھر اس طرح کیا کر دیا، جگہ جگہ اس پہ بغاوتیں کھڑی کر کے اور اس کا کیا کر دیا، خاتمہ کر دیا. یہ جو مسجد نبی کئی جو گنبد قائم ہے، گنبد، یہ بھی ہمارے علماء دیوبند کے اکابرین میں سے، اور دنیا جانتی ہے، بہت مشہور ہستی ہے، اسکول والے بھی جانتے ہیں، کالج والے بھی جانتے ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا. پاکستان کا جھنڈا انہوں نے لہرایا. یہ جو گنبد جو ہے نا بچا ہے، یہ بھی ان کی وجہ سے بچا. جب ملک عبدالعزیز کو یہ اقتدار میں دیا تھا، تو ظاہر ہے وہ علماء نجد کے مشورے سے چلتے تھے، اور جو نجدی علماء بڑے سخت ہیں، شرک اور بدعت کے لیے بڑے سخت ہیں، قاطع شرک و بدعت ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ارشاد ہے کہ قبروں کو پکی نہ بناؤ، قبروں پہ مزار نہ بناؤ. یہ تو بعد میں یہ ترکوں نے مزار بنایا ہے، اور یہ گنبد جو ہے ترکوں نے بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ کوئی قبر کو پکی نہ بناؤ، کسی قبر کو، اور جو وہ اس کے اوپر مزار نہ بناؤ. چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ مزار بنایا جائے. آپ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ تم اپنی قبروں پہ مزار نہ بناؤ، پکی نہ بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اور رسول اللہ کے اس ارشاد کے خلاف، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میری قبر کو سجدگاہ مت بناؤ. جیسے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا اور ان کو معبود بنا لیا تھا، تم میری قبر کو سجدگاہ مت بناؤ. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قبروں کو پکی مت بناؤ اور قبروں پہ مزار نہ بناؤ. تو یہ قبر جو ہے نا وہ قبر پہ مزار بن گیا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے گرا دینا چاہیے. پہلے تو ترکی حکومت تھی، ہمارے بس کی بات نہیں تھی، اب اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو اسلام کی چاہت ارشاد کے خلاف ایک بات اور ان کے مزار پہ گرا. تو سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ معاملہ بڑا حساس ہے، معاملہ بڑا حساس ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کو پکی نہ بناؤ، قبروں کو مزار نہ بناؤ. لیکن یہ لوگ جو اس کو دیکھیں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے اس وجہ کہ رسول اللہ کا ارشاد تھا کہ تم جو ہے نا، اور بہت سارے لوگوں کو شاید ارشاد کا پتہ ہی نہ ہو، ارشاد کا پتہ ہی نہیں. لوگ تو دین سے ویسے بھی دور ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں پھر اس دور میں، تو کئی فتنہ واقع نہ ہو جائے کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا کی، قبر کی توہین کی، رسول اللہ کی جو ہے نا روضہ مبارک کی کیا کی، توہین کی. رسول اللہ کے روضہ مبارک کو گرا دیا، اور جس خدشے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو جو ہے نا وہ نہیں گرایا تھا کہ میں گرا کے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ قائم کر دوں. یہ قوم قریش نے اس کو جو کیا کر دیا تھا، ان بنیادوں سے ہٹا کے بنایا تھا. ان کے پاس چندہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، عذر کی وجہ سے ایسا کیا تھا. کوئی انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا، مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا تھا. تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ قریش نے جو کیا مجبوری کی وجہ سے، لیکن یہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی اللہ کے گھر کو معاف نہیں کیا. تو بہرحال اس نے کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء بلاتا ہوں، ان سے مشورہ لیتا ہوں، حساس مسئلہ ہے. تو جب پوری دنیا کے علماء کو بلایا گیا تو ان میں ہندوستان سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شاید اور بھی ہو ساتھ، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گئے تو سب نے جب اپنی اپنی تقریریں کی، انہوں نے بھی تقریر، اور انہوں نے بخاری اور مسلم کے حوالے دے کے تقریباً 2.5 گھنٹے انہوں نے تقریر کی، اور اس میں انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھ کر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اور اللہ کے محبوب اور
خلیل کی جو ہے نا یادوں کو تازہ کرنے والے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے باوجود کہ یہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ قائم نہیں، ان کی بنیادوں پہ اس کی تعبیر نہیں، اور ان کی چاہت تھی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ بنا، لیکن ظاہر ہے اس بنیاد پہ بنانا کوئی واجب نہیں تھا، اس بنیاد پہ بنانا کوئی واجب بھی نہیں تھا، مستحب تھا، زیادہ سے زیادہ مستحب تھا۔ پھر انہوں نے وہ مسئلے کا حکم بھی بتا دیا کہ جب کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ وہ واجب نہ ہو، وہ کوئی کام ایسا ہو جو واجب نہ ہو، وہ فرض نہ ہو، صرف مستحب ہو، پسندیدہ اور رب کے نزدیک باعث اجر و ثواب ہو، لیکن اس کے کرنے میں فتنہ ہو کہ جس سے بچنا فرض ہے، اس کے کرنے میں فتنہ ہو کہ جس سے بچنا کیا ہے، فرض ہے اور ضروری ہے، تو ایسے کام سے بچنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قبروں کو پکی مت بناؤ، اگر رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قبروں پہ روزہ مت بناؤ، مزار مت بناؤ، تو رسول اللہ کو تو یہ بھی ارشاد ہے کہ جو کام پسندیدہ ہو، واجب فرض نہ ہو، مستحب ہو، اور پھر اس کے کرنے میں بہت بڑا فتنہ ہو، لوگوں کے خاص کر لوگوں کے دین سے پھرنے کا خطرہ ہو، تو ایسے کام کو مت کرو، ایسے کام کو مت کرو، ایسے کام کو قریب بھی مت آؤ۔ یہ بھی تو رسول اللہ کا ارشاد ہے، اور یہ بالکل جیسے آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس میں فتنہ ہوگا، واقعی یقیناً اس میں فتنہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی گستاخی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی توہین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ گرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اور روزے کی توہین کی، اور اس میں فتنہ ہوگا، اور بھئی ایسا نہ ہو دینی فتنہ برپا ہو جائے اور لوگ جو ہے نا بہت سارے دین سے پھر جائیں، یا دینی جو ہے نا فسادات ٹوٹ جائیں، دینی فسادات ٹوٹ جائیں، اور مسلمان دین کے اعتبار سے اس کے مختلف گروہ بن جائیں، اور اس طرح دین کو نقصان پہنچ جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے، تو میری رائے تو یہ ہے کہ اس کو رہنے دو، حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا حکم، اللہ کے حبیب کا حکم اس وقت تمہارے لیے یہی ہے کہ اس کو رہنے دو۔ تو جب انہوں نے یہ تقریر کی 2-2.5 گھنٹے بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کر کے، تو ملک عبدالعزیز بار بار اور علماء سے کہنے لگے عجیب الہندیہ، عجیب الہندیہ، عجیب الہندیہ، ہندی عالم کو جواب دو، ہندی عالم کو جواب دو۔ لیکن ہندی عالم نے ایسی مدلل تقریر کی تھی، ایسی مدلل بخاری اور مسلم کی حدیثیں بیان کر کے کہ کسی میں شکت نہیں رہی کہ ہندی عالم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دے۔ انہوں نے کہا جب تمہارے پاس جواب نہیں تو اس کا مطلب مسئلے کا حکم یہی ہے، مسئلے کا حکم یہی ہے۔ ملک عبدالعزیز نے کہا کہ اب گنبد کو کوئی نہ چھیڑے، یہ گنبد خضرا یہ اگر قائم ہے تو اس میں بھی علماء دیوبند کے اکابرین کا ہاتھ ہے، اکابرین کا ہاتھ ہے، اور ان کے ہاتھوں سے اور ان کی برکت سے یہ گنبد خضرا کیا ہے، یہ قائم ہے۔ تو بہرحال اصل چیز جو ہے نا وہ دین کی سمجھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ والا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب دین کا اس وقت دین کا تقاضا کیا، اگر مفتی سمجھدار ہے تو اس تقاضے کے مطابق فتویٰ دیتا، اگر عالم سمجھدار ہے تو اس تقاضے کے مطابق وہ فتویٰ دیتا، قاضی سمجھدار ہے تو اس تقاضے کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اصل دین پر عمل کس کو کہتے ہیں کہ اس وقت دین کا تقاضا کیا۔ ایک آدمی بیوی کے ساتھ جنگل میں ہے اور کچھ فاصلے پہ مسجد ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میں جا کے 27 نمازوں کا ثواب میں نے لینا، اور اگر وہ شہر کی مسجد ہے، قریب شہر ہے، جامع مسجد ہے، تو وہاں 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر جامع مسجد نہیں تو 50 نمازوں کا۔
جمعات کے علاوہ مسجد کا اپنا ثواب 500 کا جامع مسجد ہے، اور اگر 5 وقتہ نماز اس میں پڑھی جاتی ہے جمعہ نہیں تو پھر 50 نماز ہو، اور 27 جو ہے وہ جمعات کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اب وہ کہے کہ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھ لی، بیوی کہتی ہے کہ نہیں مجھے ڈر لگتا، مجھے ڈر لگتا، تو جائے گا میری جان نکل جائے گی، یا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب اس وقت کو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ادھر جمعات کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دے اور بیوی کے ساتھ رہے، بیوی کے ساتھ رہے، کیونکہ جمعات کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فضیلت ہے، جو بھی ہے فضیلت ہے، اور ادھر بیوی کو خطرے میں، گھبراہٹ میں، خطرے میں اور ڈر میں مبتلا کرنا یہ ناجائز، یہ ناجائز۔ تو اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ رہے۔ ایسے ہمارے کابرین نے بہت سے ایسے موقع پر فتوے لیے ہیں، تاکہ اصل فتویٰ اصل حکم کچھ اور ہوتا تھا، لیکن وہ دیکھتے دیکھے اب یہاں اس مسئلے میں دین کا تقاضا یہ ہے، تو وہ تقاضے کے مطابق فتوے دے دیتے تھے۔ تو بہرحال دین کی سمجھ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو باقی خوشیاں منا رہے تھے، اور ابو بکر صدیق اور غالباً عباس ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رو رہے تھے۔ لوگ تو ظاہری الفاظ کو دیکھ رہے تھے، ظاہری الفاظ کہ اللہ کی طرف سے فتح ملے گی، فتح مکہ، اور مکہ جب فتح ہو جائے گا تو اسلام غالب ہو جائے گا، کیونکہ تو یہ تو مرکز ہے، یہ تو مرکز ہے اسلام کا، یہ فتح ہو جائے گا تو اسلام غالب ہو جائے گا۔ تو اور خوشیاں منا رہے تھے اور یہ رو رہے تھے۔ وجہ ان کو اللہ نے جو سمجھ دی تھی، اس سمجھ کی وجہ سے وہ دین کی گہرائی تک جاتے تھے۔ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اسلام غالب ہو جائے، اسلام پھیل جائے۔ جب اسلام پھیل جائے گا لوگ دور جوک اس میں داخل ہونے لگیں گے اور غالب ہو جائے گا اسلام، تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو جائے گا، اللہ اپنے حبیب کو اٹھا لے گا، بلا لے گا، اور اللہ کی حبیب کی جدائی یہ صدیق سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی، صدیق سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی، پھر جب ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ اس طرح عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے کتاب کی اور دین کی بڑی سمجھ عطا کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق ان کو اپنی خلافت کے دور میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ بعض اوقات بعض صحابہ اس پہ جو ہے نا وہ شکوہ کرتے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا اس کو بٹھاتے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے وہ آپ کو نہیں۔ پھر انہوں نے یہی سورہ نصر کا سوال کیا ان سے بھی کہ وہ رو رہے تھے، باقی خوشیاں منا رہے تھے، اور ان سے بھی وہ جواب نہ دے سکے، اور انہوں نے جواب دے دیا۔ اب وہ دنگ رہ گئے، انہوں نے کہا اس وجہ سے اللہ ان کو کتاب اور دین کی سمجھ دی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو جو ہے نا عبداللہ بن عباس نے ان کو کتاب کی سمجھ عطا فرما۔ تو اللہ کی حبیب کی دعائیں یہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، یہ کتاب کی سمجھ رکھتے ہیں، اس لیے میں ان کو آپ کے برابر بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک اللہ 100% اس میں اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول